تو اب یہ تو پس منظر ہوا فتح مکہ کا. اب ہم جو اس سے آگے جنگی حالات، صحیح ہے کہ فتح مکہ کے جنگی حالات کیا تھے، یا اس وقت جب جنگ کی خبر گرم ہو گئی تو اب کیا ہوا، صحیح ہے. دیکھیے قریش نے جب تیسری شرط منظور کر لی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر کیا اور مکہ کی طرف روانہ بھی ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی وہاں سے لشکر روانہ ہو گیا ہے. سمجھ آئی؟ مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی روانہ ہو گیا ہے. تو ابو سفیان کے ساتھ چند آدمیوں کو بھیجا انہوں نے، صحیح ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور گرفتار کر لیا. اور ابو سفیان ایک ایسا کماندار ہے، یہ بعد میں تو مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر چونکہ بنو امیہ سے تھے اور بڑے جنگجو بھی تھے. غزوہ خندق، غزوہ احد، سمجھ آئی، اس کے علاوہ بھی کئی جنگوں میں یہ کمانڈر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں اور بہت تکلیفیں دی ہیں، صحیح ہے. اب جب یہ پکڑے گئے تو ان کو پکڑ کر لایا گیا، اور یہی سوچا گیا تھا کہ بھائی ابھی چونکہ انہوں نے مدینہ پر بھی کئی مرتبہ چڑھائی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشوں میں بھی رہے ہیں، صحیح ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے عرب کو جمع کر کے لائے تھے. غزوہ خندق میں پورے عرب کو جمع کر کے لائے تھے مدینہ کے اوپر، سمجھ آئی. تو اب مسلمانوں نے کہا یا تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کو آپ صرف اتنا کریں کہ ان کو ایک پہاڑی پر لے جائیں اور سامنے والا لشکر دکھا دیں. سمجھ آئی؟ اس کو لشکر دکھا دیں کہ ہمارا لشکر کیا ہے. تو اس کو جب چڑھایا اور لشکر ایسے پھیلا ہوا تھا، اس نے 10,000 لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو یہ ہیبت میں بھی آ گیا، صحیح ہے. اچھا، اسلام تو لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی وجہ سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ اور خون ریزی کا تو نہیں تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب سے مسلمانوں اور اپنے حلیف قبائل کو قریش کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے یہاں سے نکلے تھے، اور دوسری طرف خود قریش کی بھی ہدایت کے خواہاں تھے کہ قریش جو ہے ان کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ لشکر پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 3 حصے کیے. کتنے حصے؟ 3 حصے کیے. ایک حصہ فرمایا کہ مکہ کی نچلی جانب داخل ہوگا، ایک اوپر کی جانب داخل ہوگا، اور درمیان سے ہم لوگ داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو مخالفت کا سامنا ہوا. کچھ لوگوں نے تیر چلائے، 2 مسلمان شہید ہوئے، تو حضرت خالد بن ولید نے بھی ان پر تلوار چلائی تو کچھ لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے. بقیہ اس کے علاوہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرما دی کہ بھائی جو بھی شخص ہے وہ تلوار کو نیام میں ڈال دے، ہم اس کو نہیں ماریں گے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا نا، ان کا گھر بڑا تھا، بڑی حویلی تھی، سردار تھے، بھائی جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ ہے، جو کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے اس کو بھی پناہ ہے. پھر بھی لوگ زیادہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی پناہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. بس جی گھروں میں رہو، محفوظ ہو. صحیح ہے نا. تو قریش کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوا اس اعلان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیٹا اعلان کر دیا کہ بھائی جو شخص ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جاتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، سب کو امن ہے. سب کو. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک آدمی کو آپ ذلیل کر کے نکالو، اس کی بیٹیوں کو طلاق دو، اس کے خلاف محاذ آرائی کرو، اور اس کی جو ہے نا بیٹیوں کو شہید بھی کیا گیا، اس کے گھر بار کو لوٹا گیا، اس کی زمینیں بیچ دی گئیں. آج وہ مکہ کو فتح کرتے ہوئے آیا ہے
اور وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں لڑوں گا، جو خود نہ لڑے میں نہیں لڑوں گا. سمجھ آئی؟ بہت متاثر ہوئے. تو صرف چند لوگ جو لڑے حضرت خالد بن ولید کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لڑا. صرف 3 صحابہ کرام نے جو ہے شہادت پائی، اور باقی سب پھر بھاگ گئے اور کچھ ان کے مارے گئے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، سمجھ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب انداز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اس قدر جھکایا ہوا تھا کہ سامنے جو اونٹ کی پالان ہوتی ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ رہا تھا. سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ رہا تھا، یوں سر جھکایا ہوا ہے، اور عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور بس زبان پر عجیب کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وحدہ، جو اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. صدق وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. نصر عبدہ، جس نے اپنے زر خرید غلام کی مدد کر دی. زر خرید غلام کی مدد کر دی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام مخالفین کے لشکروں کو تنہائی شکست دے دی. یعنی خود اتنی بڑی فتح ہے، 10,000 لوگوں کو کیا ہے جمع، پوری ایک سیاسی تدبیر ہے، سب کچھ. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں تو آپ کا زر خرید غلام ہوں، یا اللہ میری کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں، یا اللہ یہ کام تو بس آپ نے کیا. یہ عاجزی ہے، کمال عاجزی. اور مکہ میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال کیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ایک مستقل باب ہے. تو یہ جنگ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے. تو یہ اس سے کیا سبق ملتے ہیں کہ جنگ میں بھی حتی الامکان انسانی جانوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے نا.